अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई के सरजमीन पे महाराष्ट्र के अंदर एक हस्तियों में हस्ती जिनका नाम है हाजी अली बाबा उलक रहमतुल्लाह अलैह, समंदर के बीच में आपका रोज़ा मुबारक मौजूद है। मैं जब मुंबई आया तो मैं बचपन में भी अक्सर आपके रोज़े मुबारक पर जा कर के पता नहीं खिंचाव पैदा होता था। मैं अक्सर जाके ये 2-3 घंटे बैठा करता था, बहुत सारे काम छोड़कर, लेकिन मैं आपकी बारगाह में बैठा करता था। वक्त बढ़ता रहा, उम्र बढ़ती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने वो रूहानियत का अक्ल सलीम अता फरमाया। तो सन 2008 में मेरे दिमाग में एक बात डाली गई और मेरे दिमाग पे ये बात आई कि मैंने कहा कि मुझे हाजी अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह से रूबरू मिलना है और दुआ सलाम करना है। तो अब ये मामला जो है कोई छोटा तो नहीं है, लेकिन दिमाग में बात आई। तो ये काम हो कैसे? तो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला रूहानियत में बुलंदी देता है और कबूलियत अता फरमाता है, तो वो बुजुर्गान दीन भी उनको जानने लगते हैं, जानते हैं, और अल्लाह उसको अक्ल सलीम अता फरमाता है कि वो अपने बुज़ुर्गों से किस तरह से मुलाकात कर सकता है। तो मैंने एक कासिद को तैयार किया और भेजा कि हुजूर से जाकर के, हाजी अली बाबा सरकार से जाकर के मेरा सलाम कहे और कहे कि असलमुद्दीन चिश्ती साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपने एक वक्त मुकर्रर किया, बताया आपने कि फ़ला दिन फ़ला तारीख शाम को उनको कह दो वो हमारे घर तशरीफ़ ले आए रोज़े मुबारक पर। लिहाजा तैयारी बनाया हमने और अल्लाह के फजल से वहाँ तशरीफ़ ले गए। तब मस्जिद बहुत छोटी सी थी, तामीरी काम भी नहीं चल रहा था, और आपके रोज़े मुबारक पे हाज़िरी दी। और जब मगरिब की नमाज हो गई, लोग बाहर चले गए, तो मस्जिद के अंदर ही हम तन्हा गोशे नसी हो गए, अकेले बैठे रहे। कुछ देर के बाद बहुत बेहतरीन हवाएं और खुशबू, वो हवाएं खुशबू ले आए। तो मुझे लगा, थोड़ी देर के बाद आप हुजूर की आमद हुई। देखिए, ये मामला ऐसा होता है कि चाहे हज़ारों लोग बैठे हों, लेकिन वो देख नहीं सकते और न वो बातें सुन सकते हैं। वो वही सुन सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो कान और वो दिल अता किया है, और वही देख सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको वो दूसरी आँख अता किया है। तो आपके हाथ में मैंने हाथ दिया और बोसा लिया। आपने मेरी खैरियत पूछी। मैंने कहा, आप खैरियत से हैं? आपने कहा हाँ। मैंने कहा, हुजूर आप यहाँ कब रहते हैं, कब आते हैं? आपने कहा कि मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ, फ़िलहाल मैं अभी मदीने शरीफ से आ रहा हूँ। तो मुलाकात हुई और बहुत सारी बातें हुई। आपने खैरियत पूछा, बड़ी दुआएं दी। आपने पूछा, असलमुद्दीन चिश्ती ये बताओ, फ़कीर कितने किस्म का होता है जानते हो? मैंने कहा, हुजूर मुझे इल्म नहीं है। आपने कहा, एक फ़कीर होता है जो लोटा भर पाया और उतने में खुश होकर दुनिया से चला जाता है।
ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو بالٹی بھر پایا اور چلا گیا، ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو باوڑی کا میڈھک ہوتا ہے، یعنی باوڑی کے برابر پایا اور دنیا سے چلا گیا۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور مثل سمندر سے بھی آگے جانے کی تمنا رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ پھر آپ نے ایک جن کو بلایا، اس کا نام آپ نے بتایا، اس کا نام مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا اسلم صاحب یہ جنات جو ہے 5 لاکھ فوج جناتوں کا سردار ہے، میں یہ آپ کو عطا کرتا ہوں، اور آپ مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ میرے روزے پر حاضری دیا کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ یہ ہے اپناپن۔ پھر تھوڑی دیر آپ نے کچھ اور باتیں کی، دعائیں دی، اور آپ نے سمجھایا کچھ فقیری بزرگی کے بارے میں، اور پھر آپ وہیں سے روانہ ہو گئے۔ سلام دعا ہوئی، آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ آپ کا جانا ہوا اور فوراً ایک دیکھا تو ایک لمبا چوڑا شخص اور بڑا لہیم سہیم، یعنی باڈی بڑھیا تگڑا، ہائٹ اچھی تگڑی تھی اس کی۔ اس نے آ کر ادب سے سلام کیا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں جنات ہوں۔ میں نے کہا یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں باہر کھڑا دیکھ رہا تھا، جب سے حاجی علی بابا سرکار کا روضہ مبارک یہاں بنا ہے، جب کہ آپ کی مزار بنی ہے، جب آپ کی یہاں آمد ہوئی ہے، میں اس کے پہلے سے یہاں رہتا ہوں۔ ایسے وقت پہ شام کے ٹائم آپ کبھی آیا نہیں کرتے، میں نے کبھی آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ شام کے وقت اچانک تشریف لے آئے تو میری نگاہ پڑی، تو میں بھی دیکھتا رہا کہ یہ کیا بات ہے، اتنے بجے سرکار تشریف لے آئے۔ تو دیکھا تو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ کو عطا کر رہے ہیں، آپ کو فقیری کی لائن بتا رہے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ کچھ خاص بات ہے، آپ بھی آپ کے خاص ہیں، جبھی تو آپ مدینہ شریف سے تشریف لائے اور آپ سے ملاقات کرنا۔ یہ گفتگو سننے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اتنی بڑی ہستی اگر جس سے گفتگو کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، جسے اپنا بتا رہے ہیں سب باتیں اور سمجھا رہے ہیں اور آنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، تو وہ بھی تو کوئی ہستی ہوگا۔ تو حضور میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے، اس لیے ملاقات کرنے چلا آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زمانے سے یہاں ڈیوٹی رکھا ہے، میں جنوں میں بھی بڑا طاقتور جن ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ میں چابک دے کے رکھا ہے، سمندر کے اندر بے شمار بلائیں ہیں، میری ڈیوٹی اتنی ہے کہ میں اس چابک سے سمندر کی بلاؤں کو ہانک کے رکھتا ہوں کہ سمندر میں ہی رہو، باہر جانے نہیں دیتا۔ اگر حضور ان کو آزادی مل جائے، یہ باہر نکل جائیں، تو لوگوں کا شہروں میں لوگوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ یہ سمندر سے اگر بلائیں نکل جائیں تو لوگوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ڈیوٹی ہماری لگائی ہے، قربان جائیں اس رب پر
اتنی بڑی ڈیوٹی اس نے لگائی ہے کہ خالی بندہ سوچ لے تو سوچتا رہ جائے۔ میں تو سوچتا رہ گیا اس بات کا، کیونکہ مجھے علم نہیں نا، سوچتا رہ گیا۔ اور بھی کچھ باتیں انہوں نے راز کی بتائی سمندر کے بارے میں، جو ہم نہیں بتا سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میں ایک مرتبہ سمندر کے کنارے سورہ فاتحہ کا ایک عمل کیا تھا۔ بہت جلد اللہ نے کامیابی دے دی۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے میں نے کہا، بعد سلام کہ آپ اپنی دنیا مجھے دکھائیے۔ تو آپ نے بڑی اونچی تھوڑی سی ایسی آواز میں، اسلم صاحب کیا یہ کم ہے کہ آپ اپنی دنیا میں بھی جی رہے ہیں اور ہماری دنیا میں بھی جی رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو خاموش رہا میں، لیکن دھیرے دھیرے آپ سے یارانہ ہو گیا تو مجھے سمندری مخلوق سے بھی لگاؤ ہے۔ جاتا ہوں تو سلام کی آوازیں آتی ہیں، میں بھی جواب دیتا ہوں، کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں۔ تو یہ دنیا ایک بڑی عظیم الشان دنیا ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ دنیا میں بھاگ دوڑ لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، ڈالر کمانا ہے، ریال کمانا ہے، دینار کمانا ہے، روپیہ کمانا ہے، اور ٹکا کمانا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب پھیکا ہے اس دنیا کے آگے، پھیکا ہے، کچھ نہیں ہے، 0.0 ہے اس دنیا کے آگے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، بھلائی کی طرف قدم بڑھائیں۔